اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہ کو آسان کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے تصور بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ چنانچہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ شیخ طنطاوی اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد توبہ۔ اس کا نام مسجد توبہ اس لیے پڑا کہ جہاں پہ مسجد ہے وہاں کے اوپر پہلے ایک اڈا تھا جہاں پہ شراب، جوا، منکرات یہ سب ہوا کرتے تھے۔ ایک مسلمان سپاہی نے اس مقام کو خریدا اور خرید کے وہاں مسجد بنایا، اس کا نام رکھا مسجد توبہ۔ مسجد توبہ میں کچھ حجرے تھے جس میں کچھ لوگ رہتے تھے، اس میں سے ایک حجرے میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ طالب علم بیچارہ غریب تھا لیکن عزت نفس کا حامل تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، 2 دن ہو گیا اس کو کھانے کو نہیں ملا، جیب میں پیسے نہیں کچھ جا کے کھائے۔ عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ سامنے کے ہاتھ پھیلائے۔ حالت یہ آ گئی کہ اس کو اندھیرا دکھائی پڑنے لگا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے کہ میں چونکہ بھوکا ہوں، جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتا ہوں اور چوری بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے چوری کرنے کو ترجیح دیا اور وہ مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا۔ پہلے زمانے میں گھر بہت آپس میں ملے جلے ہوتے تھے کہ ایک چھت سے آپ بہت سے گھر میں پورے محلے میں جا سکتے ہیں۔ وہ مسجد کی چھت سے ہوتا ہوا گھر کے چھت پہ گیا، اندر جھانکا تو کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سر کو نیچے جھکایا، آگے بڑھ گیا۔ ایک گھر میں دیکھا تو سناٹا تھا، کوئی نہیں تھا، اور گھر کے باورچی خانے سے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ 2 دن کا آدمی بھوکا، کھانے کے مہک سونگھ کے اس کی بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ چھجے سے ہوتے ہوئے آنگن میں آیا اور سیدھے پہنچ گیا باورچی خانے میں۔ باورچی خانے میں گیا تو کیا دیکھا کہ بھنے ہوئے تلے ہوئے بیگن رکھے ہوئے ہیں اور کھانا بالکل گرم گرم ہے۔ اتنی بھوک اس کو تھی کہ اس نے کھانے کے گرم ہونے کا بھی احساس نہیں کیا۔ بیگن اٹھایا اور منہ میں رکھا، ابھی دانت لگایا ہی تھا کہ اس کو ہوش آ گیا اور دل میں خیال کیا نہیں، میں ایک طالب علم، ایک مسلمان، میں چوری کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ چوری کر کے کھا کے جینے سے تو بہتر ہے کہ آدمی بھوکا مر جائے۔ اپنے کیے میں پشیمان ہوا، منہ میں رکھا وہ بیگن نکال کے رکھ دیا اس نے۔ جس راہ سے آیا تھا اسی راہ سے اوپر گیا، پھر واپس مسجد میں آ گیا۔ اتنے میں ان کے شیخ کا درس شروع ہو گیا۔ استاد کے درس میں گئے۔ جو آدمی 2 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، بھوکا ہو، اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ لگا یوں بیٹھا ہوا تھا، کلاس میں بیٹھا، کلاس میں شیخ نے کیا پڑھایا کچھ نہیں معلوم۔ کلاس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، یہ اپنے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہ لگا یہ گوشے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی شیخ کے پاس، ان کے استاد کے پاس، اور کہنے لگی شیخ میں اس شہر میں اکیلی ہوں، کہنا میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کافی دن پہلے، اور مجھے اپنے والد سے اور شوہر سے بہت سی میراث ملی ہے، میرے پاس مال بہت ہے، اور میرے ایک بوڑھے چچا ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی کر دیجئے، میرا نکاح کر دیجئے تاکہ لوگوں کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے، مجھے ایک سہارا مل جائے، سرپرست مل جائے۔ شیخ نے ادھر نگاہ دوڑائی تو کوئی دیکھا نہیں۔ یہ طالب گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، بولا یہاں ہو۔ وہ طالب گیا، بولا تم شادی شدہ ہو کہ اکیلے ہو؟ بولا میں اکیلا ہوں، شادی نہیں ہوئی میری ابھی۔ بولا شادی کرو گے؟ اس نے کہا کہ استاد 2 دن سے کھانے کو نہیں ملا ہے، بھوک کے مارے میری حالت خراب ہے، میں شادی کیا کروں گا؟ تو استاد نے کہا نہیں، دیکھیے یہ عورت ہے اور اس کے پاس الحمدللہ بہت مال میراث ملا ہے، اس کا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اگر تم چاہو تو نکاح کر لو اور تم جا سکتے ہو اس کے ساتھ۔ میں نے کہا استاد اگر آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، بہرحال میرے پاس کچھ ہے نہیں، یہ سمجھ کے کرے تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ چچا کو بلایا گیا، چچا نے اپنے پاس سے مہر کے پیسے دیے اور شیخ نے ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا۔
چچا نے کہا کہ بیٹی اپنے شوہر کو لے کے جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ یہ اس خاتون کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کے گھر گئے۔ گھر پہنچے، آنگن کو دیکھا، سامنے باورچی خانہ دیکھا تو یہ دنگ رہ گئے، اور گھر سے اسی کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ عورت نے بیٹھتے ہی فوراً پوچھا کہ اس کھانے کو لائے بھوک لگی ہے؟ ہاں لگی ہے۔ وہ گئی، باورچی خانے میں گئی تو دیکھا کہ بیگن کے اوپر کسی کے دانت لگے ہوئے۔ وہ چیخی وہاں سے، ارے یہ کون آیا، کسی نے دانت لگایا؟ یہ طالب علم رونے لگا۔ وہ کھانا لے کے آئی، دیکھا یہ رو رہا ہے۔ صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ اس طالب علم نے اپنا پورا قصہ بتایا کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور میں یہیں آیا تھا اور میں بھوک کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے اس بیگن کو دانت لگائے تھے لیکن میں پشیمان ہوا اور میں نے چھوڑ کے میں چلا گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ تم نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے حرام کھانے سے پرہیز کیا، تم نے خدا کے لیے حرام سے پرہیز کیا، دیکھو اللہ نے اس کے عوض میں تمہارے لیے یہ کھانا، یہ گھر اور یہ گھر والے بھی سب تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر خدا کے لیے حرام سے پرہیز کرے گا تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اے عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم حرام سے پرہیز کریں، حرام غذا سے پرہیز کریں۔ ہمارے پیٹ حرام سے خالی ہوں گے تو ہمارے اوپر آیت اثر کرے گی، روایت اثر کرے گی، اور خدا کی طرف سے ہمیں بے حساب رزق بھی عطا ہوگا۔ خدا سے دعا ہے پالنے والے ہمیں حرام کمانے اور حرام کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔